السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج فیس بک پہ ایک کلپ دیکھی جس میں ایک صاحب تھے، شاید ان کا نام فیض خان ہے میرے خیال سے، تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گدھا کہہ رہے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں اور طنز کر رہے تھے۔ یعنی وہ ہندوستان کی گنگا جمونی تہذیب کو لے کر کے اتنا سیریس تھے، اتنا زیادہ سیریس تھے، ہونا چاہیے اچھی بات ہے، لیکن اتنا سیریس تھے کہ انہوں نے شریعت کو بھی لات مار دی کہ شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ ابھی یہ ٹاپک کیا ہے؟ اصل ہے گائے کا گوشت کھانا شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں، جائز ہے تو کہاں سے جائز ہے، اس پہ وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہیں ایک دو حدیثیں دیکھ لی ہوں گی، کوئی تھے تو ماشاءاللہ کلین شیو والے، اور دینی لائن سے ان کا کوئی کنیکشن مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، اب اللہ بہتر جانے۔ تو محترم یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو تم بات کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، مفتی طارق مسعود صاحب سے کہہ رہے تھے آپ تو خود اسلام کی غلط دعوت دے رہے ہیں۔ اسلام تو کہیں کہتا ہی نہیں کہ گائے کا گوشت کھاؤ آپ، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسلام تو الٹا کہتا ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اور آپ کہتے ہیں گائے کا گوشت کھائیں، یا آپ لوگوں کو اور زیادہ جو ہے پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو شاید بات نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کلپ دیکھ لیں یہ، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ تو پتا ہے کہ تو گدھا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تجھ میں مسالہ زیادہ لگ گیا ہے۔ آپ مجھے قرآن شریف، تمام حدیثیں، کہیں سے ایک ریفرنس دے دیجئے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گائے کا گوشت کھایا تھا، کسی صحابہ نے کبھی گائے کا گوشت کھایا تھا، کسی اللہ کے ولی نے، پتہ نہیں آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، اللہ کے کسی ولی نے، کسی صحابی نے، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت کھایا ہے، ایسا کوئی ایک ریفرنس قرآن اور حدیث سے آپ مجھے نکال کر دکھا دیجئے۔ قسم خدا کی ابھینندن کو آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ کہیں بھی نہیں ہے یہ کہ انہوں نے کبھی گائے کا گوشت کھایا ہو، الٹا حدیثیں ہیں تمام۔ مولانا طاہر القادری کی سپیچ آپ نکال کے سنیے، حیات الحیوان، ابو نعیم مستدرک الحاکم، پاکستان کی ہیلتھ ٹی وی میں وہ شو آ چکا ہے ان حدیثوں کو لے کر۔ گائے کا دودھ شفا ہے، گائے کا گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اور آپ مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں کی ماں ہے، تم پوجا کرو، کچھ کرو، لیکن کھانے کے لیے ہمیں دے دو۔ تو اس سے تو دونوں ملکوں کے بیچ میں بڑی محبت پھیلے گی، بہت پریم اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہندو اس کو اپنی ماں مانتا ہے، اور اسلام حدیثیں تمام یہ کری کہ گائے کا گوشت بیماری کی جڑ ہے، بیماریاں ہیں، اور آپ وہ مسلمانوں کو کھانے کی صلاح دے رہے ہیں، تو اسلام کے حساب سے بھی غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں نفرت پھیلانا منع ہے، گائے کے گوشت کو بیماری بتایا گیا ہے، اور مذہب کے آدھار پر آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ یدی دکھا دیں قرآن۔ تو آپ نے جیسا دیکھا کہ انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت پیغام جو دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے ثابت ہے، کوئی دلیل نہیں، کسی صحابہ نے گوشت کو نہیں کھایا، کسی نبی نے نہیں کھایا، کسی ولی نے نہیں کھایا گائے کے گوشت کو، وغیرہ وغیرہ، فلانا ڈھمکانا جو بھی انہوں نے کہا۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جب کوئی ایک جاہل آدمی، میں ان کو جاہل نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، جب کوئی جاہل آدمی کوئی ایک لفظ سیکھ لیتا ہے نا، تو پوری دنیا میں اس کو گاتا گھومتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا، اور پھر اسی مسئلے کو لے کے دوسرے پہ تنقید شروع کرتا ہے۔ تو بھائی تمہیں مثال چاہیے، ریفرنسز چاہیے، تو ریفرنس کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمام امت گائے کا گوشت الحمدللہ کھاتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب کھاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے صوبے میں قانون اس پہ پابندی ہے، باقی صوبوں کے اندر الحمدللہ کھایا جاتا ہے گوشت، اور وہاں سرکار کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب رہی بات ریفرنسز کی، تو پہلے قرآن کا حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، شاید اگر آپ مسلم ہیں تو سمجھ جائیں گے قرآن کیا چیز ہے، قرآن میں کیا بات آئی ہے۔ اس کے بعد احادیث پہ چلتے ہیں۔ تو اولاً تو سب سے پہلے کہ سورہ بقرہ کو اللہ نے نازل ہی کیا ہے بقرہ کے نام سے۔ اس کے بعد آپ کو حوالہ دیتے ہیں کہ گائے کا 9 مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر، 9 مرتبہ، اور بچھڑے کا 10 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ کہاں کہاں؟ وہ مختلف جگہوں پہ ہیں، مختلف مقامات پہ ہے۔
اور سب سے بڑی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ قصہ آیا ہے، جب انہوں نے اپنے مہمانوں کو گوشت کھلایا ہے تو وہ بچھڑا لے کر کے آئے، بھنا ہوا بچھڑا۔ تو قرآن کے اندر بچھڑے، اور ظاہر ہے بچھڑا گائے کی نسل سے، تو وہاں پہ بچھڑا کھانا جائز ہے۔ اس کے بعد کہاں کہاں ہے گوشت؟ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 69 آپ دیکھ لیں، اور سورہ زاریات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں جو بھی ان کے مہمان آئے تھے انہوں نے ان کو بشارت دی تھی، تو سورہ زاریات کے اندر آیت نمبر ہے 26 اور 27، اور سورہ انعام کے اندر آیت نمبر ہے 144۔ جبکہ مشرکین اور یہود و نصارہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اللہ نے وہاں پہ آیت نازل کی گائے کے جواز کی۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ گائے حرام ہے؟ اس کا مطلب گائے جائز ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی۔ اس کے بعد آتے ہیں، اس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا، کس حدیث ہے کہ گائے کا دودھ کھاؤ وہ مفید ہے، گائے کا گھی کھاؤ وہ مفید ہے، لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، وہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان کی حدیث کا جواب آخر میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے جواز کی آپ حدیثیں دیکھ لیں، ان کا ریفرنسز دیکھ لیں۔ صحیح بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، اور حدیث جو ہے، حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں 1709 حدیث نمبر ہے۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گائے کا گوشت بھیجا گیا، اور قاصد نے خبر دی کہ یہ اللہ کے رسول نے آپ کے نام پر، آپ کے نام سے یہ ذبح کیا گیا ہے، یعنی آپ کے نام سے قربانی کی گئی ہے۔ تو اس کا گوشت، وہاں پہ لفظ گائے کا جو بقر جو ہے وہ مکمل طور پہ واضح طور پہ مذکور ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں صحیح مسلم میں، کتاب الحج کے اندر جب آپ جائیں گے تو حدیث نمبر 3185، 86، 87 اور 89، 90، 91، 92 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک گائے میں 7 حصے ہم لوگ آپس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو گائے کی قربانی، وہاں پہ گائے کی قربانی کا جواز ہے، تو ظاہر ہے گائے کی قربانی جب ہے تو اس کا گوشت بھی کھایا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہ کھایا جائے گا، تو اس سے کھانے کا جواز ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2485 اور 2486، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی والی حدیث منقول ہے 2485، اور 2486 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے صحیح مسلم کے اندر، صاحب مسلم نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گوشت موجود تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ تو وہ گوشت جو آیا تھا وہ صدقہ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو صدقہ دیا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو پیش کیا اپنی طرف سے ہدیے کے طور پہ۔ تو اللہ کے رسول نے جب وہ گوشت دیکھا تو ان سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو صدقے کا گوشت ہے۔ کہا ان کے لیے صدقے کا ہے اور میرے لیے یہ ہدیہ کا ہے۔ تو یہ بتانا یہ مقصد تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے لیے جائز قرار دیا اور گائے کا گوشت کھایا ہے۔ تو یہ تو آپ کو میں نے حوالے دے دیے۔ اس کے بعد جو حدیث آئی، جو ان صاحب نے حدیث بیان کی ہے کہ گائے کے گوشت میں جو ہے بیماری ہے، تو دیکھیں جب ساری احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کی قربانی جائز ہے، گائے کی قربانی اللہ کے رسول نے بھی کی ہے اور صحابہ نے بھی کی ہے، یہ تمام چیزیں جب ثابت ہو گئیں صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے، تو اب جو یہ حضرت کی حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے تو یہ قرآن کے تو خلاف ثابت ہو رہی، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے گائے کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اب جب قرآن کے خلاف حدیث آ رہی ہے اور ایک حدیث صرف ہے جو مخالف آ رہی ہے، باقی کئی ساری حدیث قرآن کو صحیح ثابت کر رہی ہیں، تو غلط حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک تو ویسے بھی وہ موضوع حدیث ہونے کا اس میں اندیشہ ہے، اس کو بعض طرق نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے۔ اور اب دوسری چیز ایک اور خیال رکھیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی ہے تو اس کا مطلب ظاہر ہے تمام لوگ اس کا گوشت کھائیں گے۔ اگر گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی تو کیا اللہ کے رسول اس کی قربانی کر کے لوگوں کو گوشت کھلاتے؟ نعوذ باللہ، تمام لوگوں کو جن کے پاس وہ گوشت جاتا اللہ کے رسول ان کو جان بوجھ کر بیمار کرواتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اس کا مطلب کہ اس حدیث کے موضوع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس کے موضوع ہونے کے احتمالات بہت زیادہ ہیں۔ تو جب یہ تمام باتیں سامنے آ گئیں کہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور جو حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے کہ گائے کے گوشت میں جو ہے
مرض پائی جاتی ہے یا اس سے بیماری پھیلتی ہے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو رہی ہے، اس لیے اس کے موضوع ہونے پر ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات کہ میرے بھائی جس طرح آپ نے شریعت کو یا احادیث کو ٹھوکر ماری اور جو چیلنج کیا تھا، تو مفتی طارق مسعود صاحب تو بہت دور کی بات ہے، آپ ہم سے نپٹ لے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ ریفرنسز میں نے دے دیے، ان کو آپ پہلے دیکھ لیں، یہ تمام صحیح احادیث ہیں، اس کے بعد آپ بات کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات ملک وطن پرستی کی، تو وہ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وطن پرستی کو ہم اپنے دین سے آگے نہیں رکھ سکتے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے۔ اور اگر آپ دین پہ مکمل ثابت قدم ہیں تو وطن پرستی خود بخود آپ کے دل میں آ جائے گی، اس چیز کا خیال رکھیں، اور آئندہ کوئی ایسی کلپ نہ بنائیں جو آپ شریعت کے خلاف بنائیں۔ یہ حوالے میں نے دے دیے، بار بار کر رہا ہوں، حوالے دے دیے، اس کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں، اور دوبارہ کسی عالم کے اوپر طنز نہ کریں، ورنہ آپ ہی جیسے غیر پڑھے لکھے لوگ جو ایک دو حدیث کہیں پڑھ لیتے ہیں، وہ باہر جا کر کے لوگوں کے اندر انتشار اور فتنے کھڑے کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے دوبارہ یہ حماقت بالکل بھی نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو مفتی طارق مسعود صاحب سے پہلے بہت سے علماء آپ کے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پہلے رجوع کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ حضرت کیا یہ صحیح بات ہے، گوشت جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سارے حوالے آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اشکال آپ کے ذہن میں اور بھی آ رہا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر بھی مل جائے گا انشاءاللہ، باقی سارے سوشل اکاؤنٹس مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔